جی ناظرین، ہمارے پیچھے ابھی آپ کو جو مزار شریف نظر آ رہا ہے یہ شیخ الاسلام رئیس الاولیاء تاج العارفین بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کی ولادت شب جمعہ کو 27 رمضان 566 ہجری میں ضلع لیا کے قصبے کوٹ کروڑ میں ہوئی۔ آپ صحابی رسول حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ 17 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ بزرگی کے اثرات بچپن ہی سے آپ کی پیشانی پر ظاہر تھے۔ منقول ہے کہ آپ رمضان مبارک میں دن کے وقت میں دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ کے والد ماجد وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے قریب تلاوت قرآن پاک کرتے تو آپ والدہ کا دودھ چھوڑ کر تلاوت قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ نے قرآن پاک کو قرأت سبع میں حفظ کیا، پھر اپنے مقامی اساتذہ کرام سے علم دین کو حاصل کیا۔ ابھی آپ کی عمر تقریباً 12 برس ہی کی ہوئی تھی کہ آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ والد محترم کی وفات کے بعد آپ کے چچا احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خانقاہ کی مسند عطا فرمائی اور خانقاہ کے تمام انتظامات آپ کے حوالے کر دیے، مگر آپ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ آپ نے اپنے چچا جان کو انتظامات سنبھالنے کا کہا اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ چچا جان نے آپ کو سینے سے لگا کر فرمایا، سونے چاندی کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے، تمہارا تاج دستار فضیلت ہے اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ علم دین کے حصول کے لیے آپ نے خراسان، عراق اور حجاز مقدس کا سفر فرمایا۔ منقول ہے کہ آپ نے 444 اساتذہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین کے موتی سمیٹے۔ درس حدیث کی تکمیل کے بعد آپ نے بیت المقدس کا رخ کیا اور وہاں انبیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر فیوز و انوار کو پایا۔ بیت المقدس پر فیوز و انوار کو سمیٹنے کے بعد آپ نے بغداد معلیٰ کا رخ کیا۔ بغداد معلیٰ میں اس وقت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا خوب چرچا تھا۔ آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو اپنی مجلس میں حاضر دیکھا تو فرمایا کہ باز آ گیا اور یہی میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا۔ جب آپ بیعت اور خلافت کے بعد ملتان واپس آئے تو مسند اور خانقاہ کے تمام انتظامات آپ کے حوالے کر دیے گئے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 70,000 علوم طے کر کے ان پر عمل کو حد نگاہ تک پہنچا دیا۔ آپ کو اتنی روحانی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ فرماتے تو عظمت عظیم کو ملاحظہ فرماتے، اور اگر آپ زمین کی طرف نگاہ فرماتے تو تحت الثری تک کی چیزوں کو ملاحظہ فرما لیتے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھنا چاہا تو سوچا میں آپ کو کس لقب سے خطاب کروں۔ اسی پر آپ نے جب لوہے محفوظ پر نظر ڈالی تو وہاں آپ کا لقب شیخ الاسلام لکھا ہوا پایا اور وہی آپ نے اپنے خط میں تحریر فرما دیا۔ آپ کے دم قدم سے ملتان شہر علوم کا شہر بن گیا۔ آپ نے یہاں جامعہ، خانقاہ، وسیع و عریض لنگر خانہ، اجتماع گاہ اور خوبصورت اور عالیشان مساجد تعمیر کروائیں۔ اپنے ملک بھر میں بہت سی تربیت گاہیں بھی بنائیں۔ کشمیر سے راس کماری تک اور بنگال سے گوادر تک مبلغین اور واعظین قافلے اور تربیت گاہیں مصروف تبلیغ دین نظر آتے۔ تربیت گاہوں میں علماء اور مبلغین کی ڈیوٹی تھی۔ 7 صفر 661 ہجری کی بات ہے، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں یاد الہی میں محو تھے کہ آواز آئی واصل الحبیب الی الحبیب، دوست دوست سے مل گیا۔ یہ آواز سنتے ہی آپ کے بڑے شہزادے صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئے اور ملاحظہ کیا کہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، گویا کہ دوست دوست سے مل گیا۔